بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بھٹو آج میں پورا ملک کا دورہ کرنے کے بعد پختونخوا کے پہاڑوں سے پنجاب کے وادیوں سے بلوچستان اور سندھ کے ریگستان سے ہوتے ہوئے کراچی میں مہم چلانے کے بعد میں اپنا گھر واپس آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو لارکانوں کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو لارکانوں، آپ نے ہمارے ساتھ جو وفاداری لارکانوں کے عوام نے میرے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرا سیاسی جماعت کے ساتھ دکھایا ہے، آپ نے تو دنیا میں اپنا ہی تاریخ رقم کیا ہے۔ لارکانوں کے عوام جب وزیر اعظم بناتے ہیں تو پھر پورا ملک کا ترقی ہوتا ہے۔ یہ آپ کا تاریخ ہے، یہ آپ کا تاریخ ہے۔ جب لارکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پاکستان اٹامک طاقت بن جاتا ہے۔ جب لارکانہ وزیر اعظم بناتا ہے تو پھر پاکستان پوری مسلم امہ کا قیادت کرتی ہے، پوری مسلم امہ کی۔ جب لارکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پوری دنیا اس وزیر اعظم کا بات مانتی ہے، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ مشرق ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، دنیا کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو عوام کا اصل نمائندگی کرنے والا ہے۔ جب لارکانوں وزیر اعظم بناتا ہے تو پسماندہ طبقات کا نمائندگی ہوتا ہے، اس ملک کا عوام کا نمائندگی ہوتا ہے۔ ترقی، لارکانوں کا وزیر اعظم جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ترقی کی نہیں، اپنے دوستوں کی ترقی کی نہیں، امیروں اور اشرافیوں کی ترقی کی نہیں، اس ملک کی عوام کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ جب لارکانہ کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک کی مزدوروں کو محنت کا صلہ بھی ملتا ہے، اس ملک کے ہاریوں کو، اس ملک کے کسانوں کو اپنی فصل کی قیمت بھی ملتی ہے، اس ملک کے نوجوانوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ جب
لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کا سفید پوش طبقہ بھی ترقی کرتا ہے. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ محنت کرنے والے وہ چھوٹے تاجر وہ بھی ترقی کرتے ہیں. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر اس ملک میں بلا تفریق کام کیا جاتا ہے. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی خواتین کی خیال رکھا جاتا ہے. جب لارکانوں کا وزیر اعظم بنتا ہے تو اس ملک کی اقلیتوں کو تحفظ دیا جاتا ہے. بڑے عرصے سے اس ملک کو لارکانوں کا وزیر اعظم تو نہیں دیکھے ہیں، اور اب باری ہے آپ کی، باری ہے لارکانوں کی، عوام کی. یہ تمام سیاسی جماعتیں آپ دیکھیں ان کو، تمام جو الیکشن میں حصے لے رہے ہیں یہ اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. وہ اب اپنا آخری اننگز کھیل رہے ہیں، اپنے آخری اننگز کھیل رہے ہیں. ہم نے ان سب کو دیکھا ہے، ان سب کو بھگتتا ہے. وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ کوئی ایک چیز کہتے ہیں، وزیر اعظم بننے کے بعد وہ کوئی اور چیز کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو لارکانوں کے وزیر اعظم بنتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ اپنے وعدے پہ عمل درآمد کرتے ہیں. یہ جو پرانے سیاستدان جو آج تک سیاست میں ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ اس ملک کو اپنی نفرت کی سیاست کی وجہ سے خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کا سیاست ہی نہیں رہا، انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کر دیا ہے. انہوں نے سیاست کو تو گالی بنا دیا ہے. پورا ملک مایوس ہے، پورا ملک مایوس ہے. کیا یہ ہمارا قسمت میں ہے کہ ہم نے انہی شکلوں کو بار بار دیکھنا ہے؟ انہوں نے ہمارا معیشت کو نقصان اگر ہوا تو ان بزرگ پرانے سیاستدانوں کی انا اور ضد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ اپنا ذاتی دشمنی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا وفاق کو نقصان پہنچائے ہیں، ہمارا جمہوریت کو نقصان پہنچائے ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہ چوتھی بار اس کرسی پر بیٹھنے چاہتے ہو. اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت جس کے لیے یہاں کی عوام نے خون کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اس جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی ضد کی وجہ سے جو وہ ہمارا معیشت کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ یہ عوام کتنا مشکل میں ہے، کتنے تکلیف میں ہے. ان کے ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہمیں ایک معاشی بحران میں دھکیلا گیا ہے. مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، مگر ان کو فکر نہیں. فکر ہے تو اس کرسی کا.
آپ ان کی جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں. انہوں نے نہ اپنا منشور عوام کو بتایا ہے، نہ عوام کے پاس یہ ہے کہ ہمیں ووٹ دے، نہ انہوں نے انتخابی مہم چلایا ہے. وہ اتنے پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے عوام باشعور عوام ہے. وہ ان کو بھی پہچانتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو بھی پہچانتے ہیں.